بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع بہت ہی خاص ہے۔ ویڈیو کو پورا دیکھ لیں تاکہ فائدہ حاصل ہو۔ جزاکم اللہ خیرا۔ تو آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد الہی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور حدیث و سیرت کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسانوں بلکہ پرندوں اور حیوانوں تک کے لیے سراپا رحمت تھے، جبکہ عام انسانوں اور بالخصوص محتاجوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں اور بے آسرا و بے نوا لوگوں کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم ضرب المثل ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مقام دیا ہے، یہاں تک کہ بخاری و مسلم میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بیوہ اور مسکین کی پرورش و نگرانی کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے کوئی مجاہد فی سبیل اللہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، بیوہ اور مسکین کی پرورش کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے کوئی بلا ناغہ رات کو قیام کرنے اور دن کو روزہ رکھنے والا ہو۔ اور بخاری شریف میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگیشت شہادت اور درمیانی انگلی کو باہم ملا کر اور کشادہ کر کے اشارہ فرمایا۔ مسند احمد میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے رضا الہی کے حصول کے لیے کسی یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرا تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئے اسے اتنی ہی نیکیاں ملیں گی۔ اور جس نے کسی یتیم لڑکے یا لڑکی کی بطریق احسن سرپرستی کی، میں اور وہ شخص جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے بتایا۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیات 36 میں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور ان کے والدین جو مال و متاع چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہوں اس کی حفاظت کا حکم دیتے ہوئے سورہ اسراء میں فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ مال یتیم کے قریب مت جاؤ سوائے اس کے کہ جو طریقہ یتیم کے مال میں بہتر و مفید ہو، یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے۔ اور فرمایا، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ۔ اور ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر اپنے پیچھے ناتواں اولاد چھوڑ جائے اور ان کے بارے میں وہ کتنے فکر مند ہوں گے، بس انہیں چاہیے کہ اسی طرح مال یتیم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ عربی میں مشہور مقولہ ہے، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اسی طرح اس آیات میں اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنی ناتواں اولاد چھوڑنے پر فکر مندی ہے تو جو لوگ چھوڑ کر جا چکے ہیں تم ان کی اولاد کی اچھی طرح سرپرستی کرو۔ کل کو جب تم چھوڑ کر جاؤ گے تو کوئی تمہاری اولاد کی بھی اچھی طرح ہی سرپرستی کرے گا، اور اگر تم مال یتیم ہڑپ کرنے جا رہے ہوں تو کل کو تمہاری اولاد کا مال دوسرے کھا جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ کیونکہ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بنو غطفان کے ایک شخص کو اپنے یتیم بھتیجے کی سرپرستی حاصل ہوئی
تو وہ اس کا سارا مال ہی ہضم کر گیا، جس پر قرآن پاک میں یتیموں کا مال کھانے والوں پر شدید عتاب اور وعید کے لیے سورہ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین یأکلون اموال الیتام ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِیرًا۔ جو لوگ بے جا طور پر یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور عنقریب وہ واصل جہنم ہوں گے۔ اور بخاری و مسلم میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 7 ہلاکت خیز گناہوں سے بچو، اور آگے ان 7 مہلک گناہوں کو شمار کرتے ہوئے ان میں سے ایک یتیم کا مال کھانا بھی شمار فرمایا۔ اور مسلم شریف میں ہے کہ معراج کی رات میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کے جبڑے چیر کر ان میں آگ کی چٹانیں ٹھونسی جا رہی تھی جو ان کے نیچے سے نکل رہی تھی، اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ناحق طور پر مال یتیم کھا جاتے تھے۔ اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 4 قسم کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ انہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کی نعمتوں کا مزہ چکھائے گا۔ نمبر 1 شرابی، نمبر 2 سود خور، نمبر 3 ناحق مال یتیم کھانے والا، نمبر 4 والدین کا نافرمان۔